اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ الکہف کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 388 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی ابو حفص عمرو بن علی نے، انہوں نے روایت کی ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ سے، انہوں نے روایت کی عبد الجبار ابن عباس سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع کافرا، کہ وہ لڑکا جس کو خضر نے یا خضر نے مارا تھا، قتل کیا تھا، جس دن مہر لگائی گئی تھی اس پر کفر کی حالت میں وہ مہر لگایا ہوا تھا، یعنی اس کی سرشت اور افتاد تباہ وہ کافر کی تھی. لہذا اگر وہ بڑا بھی ہوتا تو بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا، سرکشی کرتا اور کافر ہی ہوتا. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے روایت کی معمر سے، انہوں نے حمام ابن منبہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمی الخضر لأنه جلس على فروة بیضاء فاہتزت تحته خضرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو خضر اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ ایک مرتبہ سوکھی ہوئی زمین، سفید زمین پر بیٹھا تو اس کے بیٹھنے سے یکایک وہ زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگی. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، ما قبل میں ہم نے پڑھا تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 80. وَأَمَّا الْغُلَامُ، جو لڑکا تھا جس کو قتل کیا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہی آیت مبارکہ جو 80 نمبر آیت ہے. تو اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا. تو وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ لڑکا اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ کافر تھا. اگر زندہ رہتا، بڑا ہو جاتا، تو بھی بڑے ہو کر اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کرنی تھی، سرکشی کرنی تھی، بغاوت کرنی تھی، کافر ہی ہوتا، اللہ کا باغی ہوتا. تو اسی وجہ سے اسی وقت ہی اس کو قتل کر دیا. اس کے قتل کے بدلے میں اللہ جل شانہ نے چاہا کہ اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت میں اس سے بڑھ کر ہو. اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کو دی بھی ایک اولاد،
جو بہت ہی زبردست نیک تھی۔ اگلی جو روایت تو وہ خضر کو خضر کہنے کی وجہ تسمیہ کے بارے میں۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، اس کو خضر بھی پڑھ سکتے ہیں اور خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خا زبر اور زیر دونوں، زواد کا زبر اور زیر دونوں پڑھ سکتے ہیں، بمعنی سبزہ زار، سرسبز مقام۔ اور حدیث مبارک میں بھی یہی ہے، لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضرا، کہ ایک سفید سوکھی ہوئی روکی زمین پر بیٹھے تو وہ یکایک سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی مذکور ہے۔ اب حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ انسان تھے یا فرشتے تھے۔ اگر انسان تھے تو پھر نبی تھے یا ولی تھے، تو یہ اختلاف، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اب وہ زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، نصوص میں اس کے متعلق کوئی صراحت نہیں ہے، یعنی نہ اس کے اوپر کوئی تصریح موجود ہے کہ آپ انسان تھے، نہ اس کے اوپر تصریح ہے کہ آپ فرشتے تھے، نہ یہ تصریح موجود تھے کہ آپ ولی اللہ تھے، اور نہ یہ تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ مشہور اگرچہ لوگوں میں یہی کہ آپ پیغمبر تھے، جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے اور وفات نہیں پائے ہیں، لیکن اس میں کوئی تصریح نہیں ہے۔ علماء اور مفسرین حضرات کی، محدثین حضرات کی آراء اس بابت مختلف ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد المعنى واحد واللفظ لمحمد بن بشار قالوا أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے ایک ہی معنی میں، لیکن اس روایت کے الفاظ یہ محمد بن بشار کے ہیں۔ یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں کہ ہمیں روایت کی ہشام بن عبد الملک نے، انہوں نے روایت کی ابو عوانہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھی تھی سد سکندری کے بارے میں، تو وہ روایت کرتے ہیں قالا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یحفرونہ کل یوم حتی اذا کادوا یخرقونہ قال الذی علیہم، یاجوج ماجوج روزانہ سد سکندری کو کودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس میں سوراخ کرنے کے قریب پہنچتے ہیں، قال الذی علیہم ارجعوا فستخرقونہ غدا، تو ان کا جو سردار ہے وہ کہتا ہے کہ اب لوٹ جاؤ، یعنی اب کام ختم کرو، یہ اب اس قابل ہو گئی ہے کہ کل تم اس کو ختم کر لو گے۔ قال فیعیدہ اللہ کامثل ما کان حتی اذا بلغ مدتہم واراد اللہ ان یبعثہم علی الناس۔ اللہ جل شانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں جس طرح پہلے سے زیادہ بلکہ مضبوط، یہاں تک کہ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا اور اللہ جل شانہ چاہیں گے کہ ان کو لوگوں پر بھیج دے۔ قال الذی علیہم ارجعوا فستخرقونہ غدا ان شاء اللہ واستثنى، تو ان کا جو سردار ہے وہ کہے گا اب واپس چلو، کل انشاءاللہ تم اس کو کود ڈالو گے، اور اس نے استثناء کیا یعنی انشاءاللہ کہا۔ قال فیرجعون فیجدونہ کہیئتہ حین ترکوہ فیخرقونہ ویخرجون علی الناس، پس وہ واپس لوٹیں گے تو اگلے دن اس کو اسی ہیئت پر پائیں گے جس حالت پر انہوں نے اس کو چھوڑا تھا، پھر وہ اس میں سوراخ کر دیں گے اور وہ لوگوں پر نکل پڑیں گے۔ فَيَسْتَقُونَ الْمِيَاهَ وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخْضَبَةً بِالدِّمَاءِ، پس وہ پانی
پیئیں گے اور لوگ ان سے بھاگیں گے تو وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور وہ تیر اس حال میں لوٹیں گے کہ وہ خون میں رنگین کیے ہوئے ہوں گے فیقولون قہرنا من فی الارض وعلونا من فی السماء قسوة وعلوا، تو وہ لوگ بطور سرکشی کہیں گے کہ ہم نے غلبہ پا لیا زمین والوں کے اوپر اور ہم بلند ہو گئے آسمان والوں کے اوپر۔ فیبعث اللہ علیہم نغفا فی اقفائہم فیہلکون، تو اللہ جل شانہ ان پر ناک کے کیڑے بھیجیں گے ان کے گدیوں میں جو ان کو ہلاک کر دیں گے، اس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ قالا فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ان دواب الارض تسمن وتبطر وتشکر شکرا من لحومہم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ بے شک زمین کے جانور اور درندے ان کو کا کر موٹے ہو جائیں گے اور پھولے نہیں سمائیں گے، بہت ہی مشکور ہوں گے ان لوگوں کا گوشت ملنے کی وجہ سے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ انما نعرفہ من ھذا الوجہ مثل ھذا، ہم اسے بس اسی طریق سے ہی جانتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ کہف کی آیت نمبر 96، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج، یہ والی آیت یہ لوگوں نے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں آ کر فساد مچاتے ہیں، پس کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ اس شرط پر مقرر کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں تاکہ وہ ہمارے علاقوں میں گھس کر ہمیں پریشان نہ کریں۔ عزیز طلباء کرام، یاجوج ماجوج کے بارے میں جتنی بھی صحیح روایات موجود ہے مفسرین اور محدثین حضرات بشمول مورخین کے، وہ سب اس پر متفق ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی اولاد ہے، اور وہ کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہے بلکہ انسانوں کی عام آبادی کی طرح وہ بھی انسان ہے، یعنی کوئی مافوق الفطرت قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہی عام انسان ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے قسم کے کسی دوسرے نوع کے مخلوق وہ نہیں ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن ابن ميناء عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی محمد بن بکر البرسانی نے، انہوں نے روایت کی عبد الحمید بن جعفر سے، عبد الحمید بن جعفر نے کہا کہ مجھے خبر دی میرے والد نے یعنی جعفر نے، عن ابن مینا سے، اور ابن مینا نے اس کو ابو سعید ابن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، اور یہ صحابہ کرام میں سے ہے، یعنی یہ صحابی ہے ابو سعید ابن ابو فضالہ الانصاری۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا جمع اللہ الناس لیوم القیامت لیوم لا ریب فیہ نادا مناد، کہ جب اللہ جل شانہ لوگوں کو قیامت کے دن کے لیے جمع کریں گے جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، تو ایک منادی کرنے والا آواز دے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک، جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے کام میں کسی کو شریک کیا ہے تو وہ اپنا بدلہ اسی سے مانگے، کیونکہ اللہ جل شانہ شرکا میں سب سے زیادہ
شراکت سے بے نیاز ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث محمد ابن بکر، ہم اس روایت کو نہیں جانتے مگر صرف اس راوی محمد ابن بکر البرسانی کے طریق سے۔ وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن مكحول عن درداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان تحته كنز لهما قال ذهب وفضة۔ ہمیں روایت کی جعفر بن محمد بن فضیل الجزری نے اور کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات کہتے ہیں ہمیں روایت کی صفوان بن صالح نے، انہوں نے ولید بن مسلم سے، انہوں نے روایت کی یزید ابن یوسف الصنعانی سے، انہوں نے مکحول سے، مکحول نے درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور درداء رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ میں وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کی تفسیر میں قال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، یعنی اس کے نیچے جو دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا تو وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ وحدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول بهذا الاسناد نحوه۔ ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے، انہوں نے صفوان بن صالح سے، انہوں نے ولید بن مسلم سے، انہوں نے یزید بن یوسف الصنعانی سے، انہوں نے یزید بن جابر سے، اور انہوں نے مکحول سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت اسلائیڈ کی جو ذکر ہوئی تو یہ سورہ کہف کا بالکل جو آخری آیت ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو اس کی تفسیر میں یہ روایت یہاں پر ذکر فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ جب لوگوں کو جمع کریں گے قیامت کے دن کے لیے، اور وہ ایسا دن ہے کہ جس میں کسی کو شک تردد نہیں، یعنی ایک اٹل حقیقت ہے، تو پھر ایک پکارنے والا ایک آواز لگائے گا کہ بھئی جس نے جو کام اللہ کے لیے کرنے تھے اور اس میں کسی دوسرے کو شریک کیا ہے تو آج وہ اپنا بدلہ اسی سے مانگے، چاہے کسی دوست کے لیے کیا ہو، کسی اپنے کے لیے کیا ہو، پرائے کے لیے کیا ہو، تو جا کر اسی سے اپنا بدلہ لے لے، کیونکہ اللہ جل شانہ شرکاء میں سے سب سے زیادہ اس شراکت سے بیزار ہے، بے نیاز ہے، اس سے اللہ کو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اگلی جو روایت ہے آخری اسلائیڈ کی، تو یہ وہی سورہ کہف کی آیت نمبر 82، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ جن کے لیے ان کے والدین نے وہاں پر خزانہ جمع کیا تھا، تو اس خزانے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ تو حضرت خضر نے اس دیوار کو اس لیے درست کر دیا تاکہ یہ لوگ جب بلوغت کو پہنچے تو پھر تب یہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خزانہ سے مراد یہاں پر علمی کتابیں دفن تھی، یہ دوسرا قول اس میں ہے، مگر یہ پہلے والا قول وہ زیادہ صحیح ہے کہ وہاں پر وہ خزانہ تھا اور خزانے سے مراد سونا اور چاندی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر ایک نئے باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔